بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ کو سب لوگ اہتمام کریں گے روزوں کا۔ 9 ذی الحجہ کو یعنی کہ یوم عرفہ کے دن ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے تمام صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ جو بنا توبہ کے صرف یہ روزہ رکھنے سے معاف ہو جائیں گے سارے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں کیسے عبادت کریں گی، کس طرح سے عبادت کریں گی، کیا ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ تو دیکھو، جو حیض و نفاس والی خواتین ہیں نا، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن خواتین کو حیض آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس میں بھی یقیناً کوئی اللہ نے حکمت پوشیدہ رکھی ہوگی، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر تو نے مجھے یہ حیض عطا کیا ہے یا نفاس کے یہ دن پڑے ہیں میرے زندگی میں، اور میں اگر اس روزے سے محروم ہو گئی ہوں تو یا اللہ اس میں بھی یقیناً تو نے میرے لیے کوئی مصلحت رکھی ہوگی، یقیناً تیری کوئی حکمت ہوگی پوشیدہ، اور میں اس حکمت تک بالکل نہیں پہنچ سکتی، تو یا اللہ اس دن میں جو بھی تیری عبادت کروں تو اس وجہ سے اس عبادت کو تو ایسی قبول فرما کہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب عبادت کیسے کریں گے حیض و نفاس والی خواتین؟ تو دیکھو، جب 9 محرم کی جو شب ہوگی، یعنی کہ جیسے کہ ہم سحری کرتے ہیں نا، سحری سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک یا تو آپ مصلی بچھا سکتے ہو، کوئی بات نہیں، آپ کو کیا ہوگی نا، اس سے ایک انوائرمنٹ لگے گا کہ ہاں میں میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، نماز تو پڑھ نہیں سکتی نا، تو اس سے ایک بہت پیارا، بہت اچھا سا آپ کو نا روحانی کیفیت ہوگی۔ تو آپ نے مصلی بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور آپ نے تسبیح لینی ہے، آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ کثرت سے استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، قصص النبیین پڑھنا ہے، قصص الصحابہ پڑھنا ہے، آپ دینی وہ کتابیں پڑھو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر کیا کیا رحمت، نعمت، سکینہ، برکت نازل فرمائی تھی، اور اس امت پہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ نے کتنی زیادہ رحمت، نعمت، برکت اور سکینہ نازل فرمائی ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوش نصیب اور بونس میں چل رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ جب آپ قصص النبیین، قصص الصحابہ اور اب بہت ساری دیگر کتابیں جب آپ پڑھو گے نا، اب بہت ساری تو نہیں پڑھ سکتے نا، آپ کوئی بھی سیرت النبی لے لو، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے لو، آپ اس کو پڑھو، آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو اتنا دل آپ کا راضی ہوگا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے نبی سے نوازا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی آپ کے لیے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا ذکر اپنے لفظوں سے کر رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس کے بعد آپ نے تہجد تک یعنی کہ آپ نے سحر تک، جب آپ سحری کرنے بیٹھیں گے اس سے پہلے آپ نے پھر تہجد کی نماز پڑھنی ہو، جتنا ہو سکے آپ نے جو ہے نا، تہجد کی تو نماز نہیں پڑھ سکتی حیض و نفاس والی خواتین، تو تہجد کے وقت آپ نے دعا کا اہتمام کرنا ہے، ویسے بھی آپ نے دعا کا اہتمام کرنا ہے، لیکن خاص تہجد کے وقت جب سحر کا وقت ہوتا ہے نا، جب آپ کے سب گھر والے سحری کرنے بیٹھیں گے تو آپ بھی برکت کے لیے سحری کرنے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سحری کا وقت ہوگا نا، سحر کا وقت، تب آپ نے دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور آپ نے اللہ سے رو رو کر دعا کرنی ہے، اور اپنی دعا میں تمام امت کو شامل رکھنا ہے، صرف یاد نہیں کرنا، تمام امت کو شامل کرنا ہے نام لے کر کہ اللہ تو تمام امت مسلمہ کو معاف فرما، تو تمام امت مسلمہ سے راضی ہو جا، اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا،
ٹھیک ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے تمام امت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے سب سے پہلے خاص طور پر دعا کرنی ہے، جو بھی تکلیف ہے یا پریشانی ہے یا کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی دعا ہے، تو آپ نے وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، نیند آ رہی ہے تو آپ نے سو جانا ہے، آپ روزہ تو نہیں رکھ سکتے۔ پھر دن بھر آپ نے چلتے پھرتے کام کاج کر رہے ہو، روزہ داری کے لیے آپ نے اگر افطاری کی تیاری کر رہے ہو تو آپ نے اپنے لسان کو، اپنے زبان کو آپ نے اللہ کی رضا، اللہ کے ذکر سے آپ نے اس کو تر رکھنا ہے۔ اور آپ نے اللہ کے ذکر سے اس کو تر کیسے کریں گے؟ آپ کے منہ پر جو بھی اللہ کا خوبصورت نام آ رہا ہے، اللہ کے بہت سارے خوبصورت ناموں میں سے جو بھی خوبصورت نام آپ کے زبان پہ آ رہا ہے، آپ نے اس سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ آپ نے سارا دن لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، چاہے تو آپ سبحان اللہ ہی بھی پڑھ سکتے ہو، صرف استغفار بھی سارا دن آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس سے آپ کے دل میں بھی یہ رہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوں، آج 9 ذی الحجہ ہے اور میں بھی سب کے ساتھ عبادت میں کیا ہو گئی ہوں، شامل ہو گئی ہوں۔ اور جب افطار کا وقت آئے گا، جب افطار لگے گا، آپ نے بھی اس وقت دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں روزہ تو نہیں رکھ پائی، یا اللہ میں روزہ نہیں رکھ پائی کیونکہ میں حیض والی ہوں یا نفاس والی ہوں، اس میں یقیناً تو نے میرے لیے کوئی اچھی حکمت رکھی ہوگی، کوئی مصلحت رکھی ہوگی، لیکن یا اللہ جس سے تمام روزے داروں کی تو اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ کرے گا اور معاف کرے گا، تو اسی طریقے سے بالکل میرے بھی گناہوں کا کفارہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے بھی دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو قبول کر لیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ اور رو کر دعا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارا اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اصل مقصد اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کی محبت کو محسوس کرنا ہے۔ اللہ کی محبت تو ہمیں ہر وقت ملتی ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے، اور وہ محسوس کیسے کریں گے؟ جب ہم خود اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، اور وہ قریب ہم سب سے زیادہ دعاؤں کے ذریعے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے بھی دعا مانگو، کیسی بھی زبان میں اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کو دیکھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ پر پیار آئے گا نا تو آپ کے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اگلے پچھلے، اور آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرخرو کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ امید کرتے ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزائے فی الدارین۔